حضرت عمر فاروق جیسی قوت والی شخصیت، دل والی شخصیت، وہ بھی اس وقت اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکی اور وہ مسجد نبوی کے اندر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اب وہ دیکھو وہ مقام کیا تھا، وہ پوری امت مسلمہ کے لیے، صحابہ کے لیے ایک بہت سخت آزمائش کا مقام تھا۔ لیکن دیکھو جو سب سے زیادہ رونے والا تھا، جس کی آنکھیں ہر وقت محبت الہی اور محبت رسول میں تر رہتی تھیں، وہ اس مقام پر صاحب استقامت بن کے کھڑا ہوا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے قد خلت من قبل الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ اب اگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم کا ایک تصور اور ظاہری جسم کی محبت صدیق اکبر کے دل میں ہوتی تو حضرت صدیق اکبر اس بات کو تسلیم نہ کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے وصال ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق صادق کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت پر تھی، حضور کے ظاہری جسم پر نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر کی نظر حضور کی ظاہر پر نہیں تھی، حضور کے باطن پر تھی، حضور کے جسم پر نہیں تھی، حضور کی حقیقت پر تھی۔ اس لیے باقی صحابہ جب لڑکھڑا گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب استقامت بن کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر اگر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن حقیقت تو ہمارے پاس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت جب ہمارے پاس رہے گی تو ہم بھٹک نہیں سکیں گے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت جب ہمارے اندر موجود رہے گی تو ہم راہ راست سے دور نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے عام لوگوں نے حضور کے ظاہر کو دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے حضور کی باطن اور حقیقت کو دیکھا تھا۔ یہ دیکھو یہ کس وجہ سے تھا کہ حضرت صدیق اکبر کا دل اغیار کی محبت سے خالی ہو گیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر کا دل دنیا کی دولت سے کس طرح خالی ہوا، اس کی مثال بڑی مشہور ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ما ابقیت لأہلک، کہ اے صدیق، اے میرے محبوب دوست، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے لیے گھر چھوڑ کے آیا ہوں، در و دیوار چھوڑ کے آیا ہوں، پانی چھوڑ کے آیا ہوں، کھجوریں چھوڑ کے آیا ہوں۔ دوستو سننے کی بات ہے، کئی مرتبہ آپ نے علماء سے سنی ہے یہ بات، لیکن اہل محبت اس بات کو یوں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا ما ابقیت لأہلک، کہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ لوگ گھروں میں مال و دولت چھوڑ کے گئے، صدیق اکبر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے گئے۔ جس کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے، جس کے گھر میں اللہ اللہ ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ اللہ ہوتی ہے، جس کے
گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے گائے جاتے ہیں، اس کے دل کے اندر بھی محبت مصطفیٰ کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ جن کے دل میں نور ہوتے ہیں ان کے گھر بھی ذکر رسول سے دور ہوتے ہیں۔ جن کے گھروں میں حضور کے ذکر کی اور ان کی محبت کی شمع جلتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی حضور کی محبت کی شمع جلتی ہیں۔ اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ بتاؤ، جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی دولت ہو اس کے پاس روحانیت کی دولت نہیں؟ بتاؤ، اس سوال کا جواب دو کہ حضور کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس گھر میں حضور ہوں اس گھر کے اندر روحانیت نہ ہو، جس دل میں حضور ہو اس دل کے اندر روحانیت نہ ہو، یہ کیسی بات ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری روحانیت کا مرکزی نقطہ صدیق اکبر سے ہے۔ اگر صدیق اکبر کی روحانیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، سارے سلسلے طریقت نقشبندیہ کی نفی کر دی جائے گی۔ سارے سلسلے طریقت نقشبندیہ کی جب نفی کر دی جائے گی تو نہ مجدد الفسانی رہیں گے، نہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رہیں گے۔ جب تک حضرت صدیق اکبر کی مقام روحانیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، نہ نقشبندیت رہتی ہے نہ مجددیت رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آستانہ عالیہ نوریہ مجددیہ جورا شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ نوریہ مجددیہ جورا شریف زندہ باد۔ اب دیکھو، ولایت کی بنیاد علم ہے۔ ولایت کی بنیاد علم ہے۔ باج علم جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ ہاں علم کا ایک ظاہر ہے، علم کا ایک باطن ہے۔ کتاب پڑھی جاتی ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، عبارتیں پڑھی جاتی ہیں، عبارتیں سنائی جاتی ہیں، اس کو علم ظاہری کہتے ہیں۔ جو ظاہر کا عالم ہو، ظاہری کتابیں پڑھا ہوا ہو، عبارتیں پڑھنے والا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور جو ان عبارتوں کی حقیقتوں کا شناور ہو، ان حرفوں کے معنی جانتا ہو، اس کو عارف کہتے ہیں۔ یہ کائنات ایک کتاب ہے، اس کتاب کی عبارتوں کو پڑھنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ اس کائنات کی، اس کتاب کی حقیقتوں کو جاننے والے کو عارف کہتے ہیں۔ لہذا عارف اس مقام بلند پر فائز ہوتا ہے جب اس کے سامنے کائنات کی حقیقتیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام عرفان کی بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، فقال ان عبدا خیرہ، اب سنو میں حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ فقال ان عبدا خیرہ اللہ، کہ بے شک اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی حدیث سے ثابت کرو کہ حضور کو اختیار ہے۔ اب مجھے صاحبزادہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر مجھے اس پورے ملک کا اختیار دے دیا جائے تو یہ کوئی بڑی حقیقت نہیں ہے، بڑے سارے لوگ آئے، بڑے سارے لوگ چلے گئے، یہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن دوستو، آج تک کسی کو، پوری انسانیت میں کسی کو زندگی اور موت کا اختیار نہیں ملا، نہیں ملا نا؟
کسی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ تو نے مرنا ہے کہ جینا ہے. بس جب موت آتی ہے تو ٹک ہوتی ہے, ایسے بندے کو اندر سے جان نکال کے باہر مارتی ہے, کہتے ہیں آپ دیکھ